نظام نہیں ہے جس کا تقاضا 1973 کا آئین کرتا ہے۔ جماعت اسلامی نے ماضی میں بھی شہر کی خدمت کی ہے، جماعت اسلامی آج بھی شہر کی خدمت کر رہی ہے۔ انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے ان شہروں میں گٹر کا پانی اور پینے کا پانی ایک ہی پائپ لائن سے گزر رہے ہیں۔ کیا شرم کی بات نہیں ہے؟ بلدیاتی نظام وہی ہوگا جس کے ساتھ فائنانشل اختیارات ہوں گے۔ گجرانوالہ نے ترقی کی، شیخوپورہ نے ترقی کی، گجرات نے ترقی کی، فیصل آباد نے ترقی کی، تو پیپلز پارٹی والوں آپ کی صحن میں، آپ کی شہر، آپ کے سندھ اور آپ کے صوبے میں، آپ کے شکارپور نے کیوں ترقی نہیں کی؟ کرپشن میں ترقی کی ہے، غبن اور چور اور ڈاکہ زنی میں اس صوبے نے نام کمایا ہے۔ اس شہر کی بات نہ سننا، یہ آپ صوبہ سندھ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ شہر ترقی کرے گا، انوائرمنٹ بہتر ہوگا تو جناب زرداری صاحب بھی ایک اچھا سانس لیں گے۔ ان وڈیروں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرکاری سکولز کو، پرائمری سکولز کو اپنے حجروں میں تبدیل کیا۔ جناب سردار بزدار صاحب نے ٹیکس ادا کیا ہے صرف 2000 روپیہ، اور عمران خان نے کمال کیا ہے کہ گزشتہ عرصے میں وہ 2 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرتے تھے، اس سال اس نے 98 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ ان 2 سالوں میں یہ آمدن کہاں سے ہوئی کہ 2 لاکھ کے بجائے اس نے 98 لاکھ روپیہ ادا کی؟ پاکستان میں سود کا نظام نہیں چلے گا، لیکن مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرنے والوں نے اسی سودی نظام کو گلے سے لگایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ میں ہوں حمیر انور۔ ناظرین، ایک دور تھا کہ جب جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلتی تھی تو بڑی سے بڑی حکومتیں جو ہیں ان کے ستون ہل جایا کرتے تھے۔ اس کی زندہ مثالیں ہمیں صدر ایوب کے دور سے بھی ملتی ہیں، پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت سے بھی ملتی ہیں۔ اب ایسا کیا ہوا کہ سڑکوں پر تو نکلا جا رہا ہے پر اس طرح سنوائی نہیں ہو رہی؟ حالات کی ستم ظریفی ایسی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور پرانی جماعت ہونے کے باوجود جماعت اسلامی اقتدار کے ایوانوں تک اس طرح اپنا لوہا نہیں منوا پائی، اور 2 بار خیبر پختونخوا میں حکومت ضرور بنائی لیکن دونوں بار اتحادی گورنمنٹ بنائی، ایک بار MMA کے ساتھ اور دوسری بار PTI کے ساتھ۔ اب ان حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ پارٹی کے جو کبھی سڑکوں پر نکلتی تھی تو حکومتوں کے ستون ہلا دیتی تھی، اب لگ بھگ 3 ہفتوں سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیے بیٹھی ہے اور سندھ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنا دیے بیٹھی ہے، مگر حکومت سندھ پر ان کے کان پر کوئی جو بھی نہیں رینگی۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر، کیسے ہیں آپ؟ مہربانی۔ اچھا سراج صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے بھی جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو عوام سلیکشن کسی اور پارٹی کا کرتی ہے، اس طرح ووٹ نہیں پڑتے، جبکہ ہم جلسے دیکھتے ہیں بھرپور ہیں، آپ کی جو پاور شوز ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں، پھر اب دھرنے کی بات کریں تو دھرنے کا پاور شو بھی بہت خوب جا رہا ہے، ووٹ کیوں نہیں لے پاتی جماعت اسلامی؟ کیا وجوہات ہیں؟ پولنگ اسٹیشن آزاد نہیں ہے اور الیکشن کے بارے میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی آزاد الیکشن ہوگا لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے، جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک باصلاحیت، دیانتدار اور خدمت کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ صحیح۔ لیکن اس وقت تو چاروں طرف ظالم جاگیردار ہے، کرپٹ سرمایہ دار ہے، جو پیسے کی بنیاد پر، تانہ دار اور پٹواری کے حمایت کی بنیاد پر الیکشن میں جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عوام نے ووٹ دیا۔ عوام ووٹ نہیں دیتے ہیں،
یہ نظام اور یہ سماج اور یہ کلچر ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں عام ووٹر آزاد نہیں ہے. جب بھی آزاد ہوگا ووٹر آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی. صحیح. اچھا خان صاحب کی اگر بات کر لیں، خان صاحب کہتے ہیں جی اپوزیشن بے شک سڑکوں پر نکل آئے مگر عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو اب معلوم ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے، کرپشن چھپانے کے لیے، ان سارے ہتھ کنڈوں کو لگانے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گی تو عوام ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دینا، کیا یہ انصاف ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے پارٹیوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم تو جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ نیب کا کوئی کیس ہے ہماری کسی لیڈر کے بارے میں، نہ کوئی کرپشن کا مسئلہ ہے، نہ ہمارے کسی لیڈر کا کارکن کا نام پاناما لیکس میں یا پنڈورا پیپرز میں ہے. ہم خالص ہمیشہ جب بھی نکلیں عوام کے خاطر، عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے. اور اب گوادر میں اگر دھرنا تھا تو وہ بھی عوام کے لیے ہے، کراچی کا دھرنا ہے وہ بھی کراچی کے مسائل پر ہے. اور اب آئندہ مہینے پورے ملک میں ہر شہر میں دھرنے ہوں گے، وہ بھی عوام کے حقوق کے لیے ہے. مہنگائی اور بے روزگاری اور ملک میں سودی نظام معیشت کے خلاف، اور جس طرح حکومت نے لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیا ہے ان کی اس غلط پالیسیوں کے خلاف. تو باقی پارٹیوں کا مسئلہ اپنا ہے، ذاتی ہے یا پارٹی لیڈر کا مسئلہ ہے. جماعت اسلامی کا مسئلہ ذاتی نہیں ہے، نہ پارٹی لیڈر کا ہے، 100% عوام کا مسئلہ ہے. صحیح. اچھا سراج صاحب، آپ نے ذکر کیا 101 دھرنے دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے کہ پورے ملک پہ نکلا جائے گا مہنگائی کے خلاف، جس طرح آپ نے کہا کہ دھرنے دینے. اب 101 کا فگر بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ نے یہی 101 کا ورڈ استعمال کیا ہے؟ یہ بڑا مزیدار سا ایک فگر آپ نے دیا، نمبر دیا ہے. دیکھیے اس میں 100 دھرنے ہم اضلاع ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دیں گے، ٹھیک ہے، اور سینچری مکمل ہوگی تو 101واں دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا. جی اچھا صحیح. اچھا بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ IMF کی جتنی ساری ڈیلز ہیں وہ کینسل کی جائیں. اب چلیں حکومت کے پاس اگر کوئی آپشن نہیں بھی ہے وہ کینسل کر بھی دیتی ہے، ملک کیسے چلے گا سر؟ یہ تو بڑا عجیب سی سچویشن پیدا ہو جائے گی نا. تو یہ قرض تو یہ حکمران آپ کے لیے نہیں لیتے، نہ عوام پہ خرچ ہوتے ہیں، وہ تو پھر کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سودی نظام ختم ہو، سودی نظام معیشت کو ختم کیا جائے. اور ان قرضوں سے تو خود ارجنٹائن نے بھی انکار کیا تھا، اس پر تو 50,000 ارب کا قرضہ تھا. اب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کیا ضروری ہے کہ مزید قرضے لینے کے لیے آپ اپنے عوام کے گلے پر چوری چلائیں اور بچوں کو دودھ سے محروم رکھیں، اور صرف مزید قرضوں کے خاطر جو لیے ہیں وہ تو لیے ہیں، مزید قرضے کے خاطر اس حکومت نے پانی کے ہر قطرے پر ٹیکس لگایا، کھانے کے ہر نوالے پر ٹیکس لگایا، ڈسپرین اور پیناڈول پر. اگر آپ کا بچہ ایک حرف بھی لکھتا ہے نا جی قلم اٹھا کر کاغذ پر، تو اس پہ بھی حکومت نے ٹیکس لگایا، حتیٰ کہ کفن پر بھی 17% ٹیکس لگایا. کس لیے؟ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کو واپس کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ حساب کتاب دینا کہ جو لیے تھے وہ کہاں خرچ کیے. اگر آپ نے 2 سالوں میں 880 ارب روپیہ کی کرپشن کی ہے تو آپ ان مافیاز کو پکڑے، آپ ان کے گلے کو دبائیں، آپ ان کے ہاتھ کو مروڑیں، آپ ان کے پیٹ سے قوم کا پیسہ نکال کر ورلڈ بینک اور IMF کو قرضے واپس کریں. آپ غریبوں کو کیوں معاف نہیں کر رہے ہیں؟ سر باتیں تو کی ہیں لیکن اب دیکھیں بات تو کی جاتی ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، پیسے واپس لانے ہیں. پھر یہ بھی بات کی گئی خان صاحب کی جانب سے کہ 2 بڑے خاندان اگر پیسہ واپس کر دیتے ہیں تو ہم مہنگائی کم کر دیں گے ملک میں. یہ کتنا پریکٹیکل اپروچ ہے؟ دیکھیں چلے 2 بڑے خاندان کو ایک طرف، یہ ابھی جو دوائی کا سکینڈل آیا تو اس میں تو ان کے اپنا ہیلتھ منسٹر انوالو تھا. ابھی آٹے کا سکینڈل آیا گندم کا تو اس میں تو ان کا اپنا وفاقی منسٹر انوالو تھا. گنے کا سکینڈل آئے تو PTI کے لوگ انوالو تھے. پنڈورا پیپر میں نام آئے تو ان میں تو PTI کے لوگ تھے. تو چلے نواز شریف اور زرداری اگر ان کی بات نہیں مانتے ہیں اور پیسے واپس نہیں لاتے ہیں تو جو ان کے اپنے وفاقی منسٹر ہے جنہوں نے مجموعی طور پر 880 ارب کی کرپشن کی ہے اور پیسہ کایا ہے، وہ تو ان سے لے کر واپس کر لینا. صحیح. اچھا آپ نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی
کی طرح یہ لوگ آئے اور اس طرح آ کے قابض ہوئے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی. IMF کے پریشر میں آ کے 36 جو قانون ہے وہ بھی پاس کرا لیے فوراً. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اگر آپ نے تشبیہ دی ہے, وہ لوگ تو باہر سے آئے پھر آ کے قابض ہوئے, یہ تو گھر کی پارٹی ہے, اندر ہی پاکستان کی پارٹی ہے, یہیں پلے بڑے ہیں سارے لوگ, تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مشابہت دینے کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھی مقامی ایجنٹ تھے. جی اپنے مقامی میر جعفر اور میر صادق تھے, ان کے ساتھ بھی یہ مقامی ایجنٹ ہے. اس لیے اگر یہ ساتھ نہ دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی مقامی لوگوں نے ان کے گھوڑے پالش کی اور ان کے بوٹ مالش کرتے تھے. آج بھی وہی لوگ ہیں, بلکہ ان خاندانوں کا ایک تسلسل ہے جن کو انگریزوں نے پالا تھا. اس ملک سے غداری کر کے, اس ملک سے بے وفائی کر کے بڑے بڑے رقبے پھر ان کو دے دیے گئے, بڑے خطابات دیے گئے, پھر ان کے بچوں کو باہر لے جا کر اعلیٰ عہدے رتبے دیے گئے. آج بھی ان کے بچے, ان کے اولاد سیاست میں اسی طرح کم تراخ طریقے سے موجود ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ ایک لحاظ سے مالی وائسرائے بن گیا ہے. اگر آپ کے پارلیمنٹ اس کا مواخذہ نہیں کر سکتا ہے, آپ کے صدر, آپ کا وزیر اعظم اس کے سامنے بے بس ہے, اس کی تنخواہیں وہ دیتے ہیں, امریکی صدر سے ان کی تنخواہ زیادہ ہے, اور یہ غریب ملک ہے, عام آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ 15 اور 20 ہزار میں مہینہ گزارے. تو اس لیے میں اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک تسلسل کہتا ہوں. صحیح. اچھا سراج صاحب, سندھ کی اگر بات کر لیں تو ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 3 ہفتے کا ٹائم گزر چکا ہے. آپ نے سندھ اسمبلی کے بعد دھرنا دیا اور بڑا پیسفل دھرنا دیا, ہم نے دیکھا, ہم نے جا کے کور بھی کیا اس کو, اور کافی تعداد بھی موجود ہے آپ کے فالوورز کی وہاں پہ. اب آپ نے یہ کہا ہے کہ ملک گیر بھی نکلا جائے گا, پورے ملک میں بھی نکلا جائے گا, پھر بلاول ہاؤس جا کے پڑاؤ ڈالیں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ سنوائی ہوگی؟ سندھ حکومت تو بالکل ہلنے کو تیار نہیں ہے. حکومت ہل گئی ہے, اس پہ بڑا دباؤ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کر سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے اگر لوگوں کی بات نہیں سنی تو اس میں ان کا خسارہ ہے, اس کا نقصان ہوگا. اس لیے کہ یہ صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جائے گا, ظاہر ہے پھر لوگ اور راستے اختیار کریں گے. تو اس لیے آج بھی ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مذاکرات کریں, ان کی بات سنیں. یہاں بزرگ نکلے ہیں, جوان نکلے ہیں, مائیں بہنیں اور بیٹیاں نکلے ہیں, بچے نکلے ہیں, شیرخوار بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ کیوں لوگوں کی بات نہیں سنتے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد مارچ کرنا ہے. اسلام آباد مارچ کرنے سے پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لینا. آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی اور آپ جا رہے ہیں اسلام آباد, تو افسوسناک بات ہے. میں خود حیران ہوں کہ زرداری صاحب جو اپنے آپ کو اتنا دانا بینا اور جہاندیدہ کہتے ہیں, اب 24 دن ہو گئے وہ ان نعروں کو نہیں سنتے ہیں. صحیح. اچھا سراج صاحب, پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ حکومتی موقف کو ہی لے کر سندھ میں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹیم بی کا نام انہوں نے دیا ہے حکومتی موقف کا, جبکہ اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ظاہر ہے بہت کچھ پارٹیز کا ظاہر ہے سندھ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف سٹانس اگر سیم ہے بھی تو بھی ایجنڈاز ڈفرینٹ ضرور ہیں. اب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے جماعت اسلامی تو بیٹھی بھی ہے کہ ظاہر ہے اس قانون کو ختم کیا جائے اور جو پہلے قوانین تھے ان کو بحال کیا جائے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں سندھ اسمبلی میں اور وہ اس قانون کے خلاف ہے, جس طرح انہوں نے بیانات دیے ہیں, تو ہوائی فائرنگ کے بجائے وہ بھی گھروں سے نکلیں, بیٹھیں سڑکوں پر, بیٹھے فٹ پاتھوں پر بیٹھے, تاکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہو, یکجہتی کا اظہار ہو جائے. یہ ٹھیک ہے, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ہمارے جلسے میں آ کر ان نے یکجہتی کا اعلان بھی کیا, لیکن کچھ عملی مظاہرہ بھی کریں. صحیح. اچھا, سعید غنی صاحب نے کہا کہ تقسیم کی سیاست کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے. ایم کیو ایم سے انہوں نے ریلیٹ کرتے ہوئے کہا جس طرح ایم کیو ایم ماضی میں دیکھا کہ تقسیم کی سیاست کرتی رہی ہے, اسی طرح کا اب الزام آپ پہ بھی لگایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تاثر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم تعصبات کی سیاست پر لعنت بیچتے ہیں, اور جماعت اسلامی ہمیشہ تعصبات کی سیاست سے نفرت کرتی ہے, بلکہ وہ واحد جماعت ہے. آج بھی ان دھرنے میں دیکھیں, اس میں آپ کو پشتون بھی ملے گا, سندھی بھی ملے گا, بلوچی بھی ملے گا, پنجابی بھی ملے گا, اردو بولنے والے بھی ملے گا. تو جماعت اسلامی تو وفاق کی علامت ہے. ہم تو ایک امت کی بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ لسانی اور رنگ اور نسل اور مسلک کی بنیاد پر نفرتیں جو ہیں وہ ہم اپنے ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کسی لحاظ سے بھی تعصبات کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی ہے.
ہم جوڑنے کی سیاست کرتے ہیں، آپس میں توڑنے اور لڑنے کی سیاست نہیں کرتے ہیں۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نعمت اللہ خان صاحب کے ٹائم میں کافی کراچی کو ایک بہت اچھا پلان دیا گیا، ایک ویژن دیا گیا، انفیکٹ پھر کام بھی شروع کرائے، پھر ظاہر ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر ٹرانسفر آف پاورز ہوئیں، دوسری پارٹی کی طرف گئیں، وہاں بھی کام ہوئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کہیں کسی شیڈو کے انڈر چلی گئی، نظر نہیں آئی اس طرح جس طرح پرو ایکٹیو اس ٹائم میں تھی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اگر اب موقع ملتا ہے تو کوئی سالڈ پلان ہے کراچی کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ ایک پلان موجود ہے، ویژن موجود ہے، ایک باصلاحیت ٹیم موجود ہے، اور جب بھی موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے، وہ کراچی ہو، خیبر پختونخوا ہو، ہمارے قومی اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو، ماشاءاللہ ہمارا ایک بھی ہوتا ہے وہ 100 پر بھاری ہوتا ہے، اپنی دلیل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، اپنے ویژن کی بنیاد پر۔ تو کراچی کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے ہمیں موقع دیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایشیا کا نہیں بلکہ دنیا کا نمبر 1 ملک بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف آپ کے ساتھ ہاتھ میں قرآن بھی ہو اور ساتھ صلاحیت بھی ہو۔ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعلیمی نظام، اسلام کا سماجی نظام، یہ عدل اور انصاف کا نظام ہے، اس لیے رحمت اللہ عالمین نے دیا ہے، جو قوم اس کو اپنائے گی وہ ترقی کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کریں، وہ بھی آئے آپ کی دھرنے میں، انہوں نے شرکت کی، پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما بھی آئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن اب سٹانس قدرے ملتا جلتا بھی ہے۔ اگر پی ایس پی کی بات کریں، آپ سے کافی ملتا جلتا بھی ہے، مطالبات بھی ملتے جلتے ہیں۔ سر ایک ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر ایک ساتھ آپ مل جائیں، بیٹھ کے دھرنا دیں، اپوزیشن ہمیشہ مضبوط دکھائی دے، تو ظاہر ہے وہ جو پریشر آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافی حد تک۔ پیارے بھائی، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کر رہے ہیں، منظم انداز میں کر رہے ہیں۔ وہ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نکلے، وہ بھی کرے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے۔ اگر آپ شہر کے 10 جگہوں پر بیٹھیں اور 10 پارٹیاں نکل آئے تو زیادہ دباؤ آئے گا حکومت پر، لیکن بیانات سے تو کچھ نہیں بنتا ہے جب تک عمل نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا کے پی کے بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کر لیں، اب ظاہر ہے دوسرا فیز بھی آنے والا ہے، بہت قریب ہے، بہت جلد ہونے والا ہے۔ پہلے فیز میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائی جماعت اسلامی، اب دوسرے فیز میں کوئی اسٹریٹجی لے کے اتریں گے؟ دیکھیے، ہر جگہ ہم اپنے امیدوار کو لا رہے ہیں، اپنے نشان کے ساتھ لا رہے ہیں۔ جو پہلا فیز تھا اس میں بھی ماضی کے بنسبت ہمارے ووٹ بینک میں ایک اچھا اضافہ ہوا ہے، اور اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عوام کا، لیکن جو دوسرا مرحلہ انشاءاللہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا سر، سراج صاحب ایک ہمیشہ امپریشن رہا ہے، ایسا کہنا بھی ہے، آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سپورٹ رہی ہے جماعت اسلامی کو، لیکن اس تاثر کو قاضی حسین صاحب نے بھی آ کے زائل کرنے کی کوشش کی، پھر آپ بھی اسی ویژن کو لے کے آگے چلے۔ کتنا درست ہے یہ تاثر، یا پھر یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں ہمیشہ، اس میں کیا کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا ہمیشہ یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے، جس کا حلف انہوں نے آئین کے تحت اٹھایا ہے، اور سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ جب وہ سیاست کرتے ہیں وہ متنازعہ بن جاتے ہیں۔ باقی انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تبھی وہ حکومت میں آئی، مسلم لیگ کا ساتھ دیا، پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر تو ہونا چاہیے کہ جس طرح پی ٹی آئی اور مسلم لیگ حکومت میں آتے ہیں تو ہم بھی حکومت میں آتے ہیں نا جی، ان کے کہنے پر۔ لیکن جماعت اسلامی ان مصنوعی سہاروں کا محتاج نہیں ہے، ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پچ پہ اپنی صلاحیت کے مطابق آئیں گے، اور ایک دیرپا ویژن کے ساتھ ہم میدان میں موجود ہیں۔ اچھا اگر ماضی میں چلے جائیں تو 2001 کے بلدیاتی انتخابات میں آپ نے بوائیکاٹ کیا، ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک گیپ تھا بالکل، جب جماعت اسلامی جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا اور آپ کے پاس ایک چوائس تھی، ایک گیپ تھا جسے آپ فل کر سکتے تھے۔ اب اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ 2018 میں بھی ہم نے دیکھا کہ متحدہ ٹوٹی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اس وقت بھی ایک گیپ پیدا ہوا۔ کیوں اس طرح امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائی جماعت اسلامی؟ یہ دو بڑے اچھے مواقع تھے کہ جس میں جماعت اسلامی فرنٹ فٹ پر آ کر کراچی کا۔ دیکھیے، عوام نے نعمت اللہ خان صاحب کو ووٹ دیا، نعمت اللہ خان صاحب نے شہر کی خدمت کی، اب دوبارہ موقع آ رہا ہے، کراچی کے شہریوں نے ووٹ دیا، ہم ڈیلیور کریں گے، ہم خدمت کریں گے، اور اس شہر کو ہم ویسا بنائیں گے جس طرح اس شہر کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ پرامن شہر ہوگا، یہاں تعلیم کی سہولیات، یہاں علاج کی سہولیات، یہاں ٹرانسپورٹیشن کی بہتری،
یہاں صاف پانی کی اویلیبلٹی، یہاں بجلی کی اویلیبلٹی، ہم ان تمام چیزوں کو یقینی بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کمانے والے اور جمع کرنے والے نہیں ہیں، ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ صحیح۔ اچھا سراج صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ اگر اب بھی کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو پاتا، سندھ حکومت اپنے سٹانس سے نہیں ہل پاتی، اور یہ جو بلدیاتی انتخابات ظاہر ہے انہوں نے تو ہونا ہے اپنے ٹائم سے، کیا اسٹریٹجی لیں گے؟ بوائیکاٹ کریں گے یا پھر اتریں گے اسی طرح اسی سٹانس کے نہیں، ساتھ؟ دیکھیں ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، عوام کی ترجمانی کرنی ہے۔ اب حکومت اگر بات سنتی ہے مسائل حل ہوں گے، اگر حکومت نے بات نہیں سنی تو خود حکومت پھنس جائے گی، اس لیے کہ اس نے جو نظام دیا ہے اس سے تو پیپل پارٹی کے علاوہ سب بغاوت کا ایک اعلان کرتے ہیں۔ باقی رہی بائیکاٹ، تو بائیکاٹ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ حکومت اس قانون کو واپس لے گی۔ جی صحیح، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، اور آپ نے ہمیں وقت نکالا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ مہربانی۔ جس طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، پی ایس پی ہو، پی ٹی آئی ہو، یا پھر کوئی بھی ایسی جماعت ہو، ایم کیو ایم ہو، اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ سندھ کا جو بلدیاتی قانون ہے یہ کالا قانون ہے تو پھر سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کریں، اور چاہے کسی بھی انداز سے کریں۔ جس طرح پیسفلی جماعت اسلامی لگ بھگ 3 ہفتوں سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیے بیٹھی ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اب پورے ملک میں نکلا جائے گا، خاص طور پہ بلاول ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ چاہے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریزنس تھی دھرنے میں، کیا یہ کوئی انڈیکیشن ہے کہ آپ لوگ ساتھ مل کے دیں گے، تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات ہے نہیں ابھی تک فی الحال، لیکن ظاہر ہے وقت ایوالو کرتا ہے، سچویشن ایوالو کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی سچویشن میں کوئی ایسا اتحاد بھی سامنے آئے کہ مل کر دھرنے دیے جائیں اور اس سارے موقف کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ان سے خان صاحب کے بارے میں بھی پوچھا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ساری کرپٹ ہیں یا پھر اپنی چوری کو چھپانے کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جماعت اسلامی کسی بھی طرح کی سیاست کرے، جب بھی سیاست میں آئے، جب بھی آئے بڑے فیئر انداز سے آئیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے کسی بھی لیڈر کا نام پاناما لیکس میں نہیں آیا، ہمیشہ ایمانداری سے سیاست کی ہے، فیئر سیاست کی ہے، اور جب فیئر سیاست کی جاتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اقتدار میں آنا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کے پی کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں کوئی نئی اسٹریٹجی لے کے اتریں گے، کیونکہ اب فیز 2 کا مرحلہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور فیز 1 میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کوئی خاص امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائی، تو انہوں نے کہا بھرپور انداز سے اترا جائے گا، ہم نے اپنے ہر حلقے میں اپنے لوگ کھڑے کیے ہیں، اپنے نشان کے ساتھ کھڑے کیے ہیں، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب کوئی امپیکٹ اس طرح کریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت ضرور بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ڈبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ میں ہوں حمیر انور، خدا حافظ۔